آج محرم کی 3 تاریخ پہلا جمعہ کا دن، یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 محرم اور پہلا بابرکت جمعہ کا دن ہے۔ ایک ایسا عظیم دن ہے جس میں 2 بڑی سعادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف محرم الحرام کا مقدس اور عظمت والا مہینہ جاری ہے اور دوسری طرف جمعۃ المبارک کا نورانی دن ہے۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گھر پر رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تنگ دستی خوشحالی میں بدل جاتی ہے اور نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محرم کا ہر دن برکت والا ہے، لیکن آج 3 محرم یہ مبارک دن اور اس پر جمعۃ المبارک کی سعادتیں اس کی عظمت کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر تشریف لائے۔ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جمعہ کے دن کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت، درود شریف اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ روزگار کی فکر میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں، کتنے ہی لوگ بیماریوں، پریشانیوں، گھریلو جھگڑوں اور اولاد کی فکر میں گھل رہے ہیں۔ آج 3 محرم اور پہلے جمعے کے دن یہ مبارک دن ہے۔ انہی پریشان حال لوگوں کے لیے امید کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ آج اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی دور ہو جاتے ہیں اور دنیا کے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ ایسے وقت میں صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا دروازہ ہے۔ آج کا یہ مبارک دن اسی دروازے پر دستک دینے کا دن ہے، اپنے رب کو پکارنے کا دن ہے، اپنے آنسوں کو دعا میں بدلنے کا دن ہے۔ خدارا آج کے دن کو عام دن مت سمجھنا، یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، یہ جمعہ کی نورانی گھڑیاں ہیں۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اگلا محرم نصیب ہوگا یا نہیں، اگلا جمعہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے آج کی ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کیجیے اور اپنے رب سے مانگیے۔ اگر آپ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر آپ لوگوں کے تانوں سے تھک چکے ہیں تو آج چند منٹ اپنے رب کے لیے ضرور نکالیے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ گھڑیاں ہوں جس کے انتظار میں آپ نے برسوں دعائیں کی ہوں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی تقدیر کا رخ بدل جائے، ہو سکتا ہے آج آپ کی زندگی میں آسانیوں کا آغاز ہو جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی برکتیں اور جمعہ کی رحمتیں جب ایک ساتھ ہو جائیں تو بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید باندھ سکتا ہے۔ آج اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دلوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والی معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ہر پریشان انسان کے دروازے پر جا کر کہتی کہ آج 3 محرم اور پہلے جمعے کی ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع مت کرو۔ دنیا کے کام بعد میں بھی ہو جائیں گے لیکن یہ مبارک لمحے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ آج اپنے رب سے مانگ لو، آج اپنی جھولی پھیلا لو، آج اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہا لو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خالی واپس لوٹانا پسند نہیں فرماتا۔ لہٰذا آج جب بھی آپ کو وقت ملے پوری توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ محرم الحرام کی برکتیں، جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال ہو جائے گا۔ جو شخص ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، عمان، قطر، بحرین، بنگلہ دیش، نیپال، ملائیشیا، جاپان، برطانیہ، امریکہ یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں 3 محرم الحرام اور پہلے جمعے کا مبارک دن آ جائے، آپ دنیا جہاں کے اپنے تمام کاموں سے چند لمحے نکال کر اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ خدارا اس مبارک عمل کو معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ ہر دن ایسی قبولیت والی گھڑیاں نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، اس عمل کے لیے نہ کسی جگہ کی شرط ہے اور نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے۔ اگر آپ دکان پر موجود ہیں
تو दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में मसरूफ है तो वही पढ़ लें, सफ़र में हैं तो सफ़र के दौरान पढ़ लें, हत्ता कि चलते फिरते भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। असल चीज़ इखलास, यकीन और अपने रब पर कामिल भरोसा है। आज 3 मुहर्रम और जुमातुल मुबारक की ये सआदत बार बार नहीं आती, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दें। नाज़रीन, अब आइए जान लेते हैं कि ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा आप भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के रुख पर वज़ाइफ, कुरानी अमाल और ईमान अफरोज़ पैगामात रोज़ाना आप तक पहुँचाने की कोशिश करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। अब आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। आज 3 मुहर्रम हराम और पहले जुम्मा का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब भी मुनासिब वक़्त मिल जाए बावज़ू होकर अदब और एहतराम के साथ मसल्ले पर बैठ जाएं। अगर किसी वजह से मसल्ले पर बैठना मुमकिन नहीं हो तो चलते फिरते भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दुरूद पाक पेश करना है। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये ज़्यादा अफजल और बबरकत है, क्योंकि यही दुरूद हम नमाज में पढ़ते हैं और इसकी फजीलत बेशुमार है। दुरूद शरीफ मोहब्बत से, अदब से और दिल की गहराइयों से पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। दुरूद शरीफ परेशानियों के अंधेरों में रोशनी, मुश्किलात में आसानी और दुआ की कबूलियत का बेहतरीन ज़रिया है। अब सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो फ़ौरन अपने ख़ास मकसद की नियत कर लें। याद रखिए, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का दर्द अलग है, हर इंसान की ज़रूरत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बीमारी से निजात चाहता है, कोई औलाद की नेमत का मुंतज़िर, किसी का कारोबार रुका हुआ है और कोई अपने घर के सुकून के लिए दुआएं मांग रहा है। आज आपके दिल में जो भी जायज़ हाजित हैं, जो भी मकसद है, जो भी आरज़ू है, उसे दिल में रखकर अपने रब के हुज़ूर नियत कर लें। यकीन रखिए, अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है, आंखों के आंसू देखता है और खामोश दुआएं भी सुनता है। अपने मकसद की नियत करते ही एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। ये बात हमेशा याद रखिए कि ताउज़ और तस्मीह के साथ शुरू होने वाला काम अल्लाह की हिफाजत, बरकत और रहमत के साए में आ जाता है। शैतानी वसवसे दूर हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है और अमल में खैर व बरकत पैदा हो जाती है। चुनांचा जब आप अपने ख़ास मकसद की नियत कर लें, ताउज़ और तस्मीह पढ़ लें, तो अब 3 मुहर्रम हराम और पहले जुमा के दिन सबसे पहला काम जो आपने करना है, सबसे पहला वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, वो इस्तग़फ़ार का अज़ीमुल शान वजीफ़ा है। याद रखिए, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार वो चाबी है जो रहमतों के बंद दरवाजे खोल देती है। इसलिए आज के इस मुबारक दिन सबसे पहले आपने अपने रब के हुज़ूर आजिज़ी, नज़ामत और शर्मिंदगी के साथ हाजिर होना है। अपने दोनों हाथ उठाइए, आंखों में नदामत के आंसू लाइए और दिल के गहराइयों से अपने रब से मांगिए, मुआफ़ी मांगिए अपने रब से, अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, क्योंकि हकीकत ये है कि जब तक बंदा अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, उस वक्त तक दुआ की कबूलियत में रुकावटें बाकी रहती हैं। बाज़ औक़ात हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लेते हैं, लंबी लंबी तस्बीहात कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों पर नदामत महसूस नहीं करते, अपने रब से मुआफ़ी नहीं मांगते और फिर शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम सब इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। दिन रात में न जाने कितनी ऐसी गलतियाँ, कोताहियाँ और गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। बाज़ गुनाह ज़ुबान से होते हैं, बाज़ निगाहों से, बाज़ दिल के इरादों से और बाज़ मामलात में लोगों के हक़ूक़ तलफ़ करने से। यही गुनाह आहिस्ता आहिस्ता बंदे और उसके रब के दरमियान पर्दे खड़े कर देते हैं। आज 3 मुहर्रम और जुमातुल मुबारक के इस बाबरकत दिन अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। अपने रब से कहिए, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मुझसे बेशुमार गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। या अल्लाह, मुझे मुआफ़ फरमा दे।
میرے لغزشوں سے درگزر فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ یاد رکھے استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق میں کشادگی، مشکلات سے نجات، بیماریوں سے شفا، قرضوں سے خلاصی اور دل کے سکون کا خزانہ بھی ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس پر فتن دور میں کوشش کیجیے کہ استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنا ہی آپ کا دل پاک ہوتا جائے گا، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے اور اتنے ہی آپ کی زندگی میں برکتیں بڑھتی جائیں گی۔ ہمارا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آپ توجہ سے سن لیں کہ آپ نے کون سا استغفار پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دو بار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تین بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دل حاضر ہو اور زبان استغفار میں مشغول ہو۔ ناظرین، جو شخص سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے خطاؤں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ مانگنے سے پہلے ہی اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کے معاملات سنورنے لگتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن سب سے پہلے استغفار کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ ایک ایسی وبرکت صفت پر مشتمل ہے جسے پڑھتے ہوئے بندے کا دل امید سے بھر جاتا ہے۔ یہ مبارک نام ہے جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ تمام اسباب کا مالک، تمہارا راستوں کا بنانے والا اور تمام مشکلات کو آسان کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں برسوں سے قبولیت کے منتظر میں ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن کامیابی ابھی تک ان کے قدم نہیں چوم سکتی۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی جائز مقصد بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا ہے، اگر آپ کے حالات آپ کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں تو آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ دوسرا وظیفہ پڑھیے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب یعنی ہے اسباب پیدا فرمانے والے رب، اے وہ ذات جہاں وہ راستے بنا دیتی ہیں جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اے وہ رب جو ناممکن دکھائی دینے والے معاملات کو بھی آسان فرما دیتا ہے، اے وہ رب جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کو اس مبارک صفت کے ذریعے پکارتا ہے تو اس کا دل اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت نہ مال میں ہے، نہ لوگوں میں ہے، نہ دنیا کے وسائل میں ہے، بلکہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان برسوں کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی، دروازے کھٹکھٹاتا ہے لیکن جواب نہیں ملتا، دعائیں کرتا ہے لیکن حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ جب کرم فرمانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، بکھرے ہوئے معاملات سنور جاتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج 3 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن آپ نے پورے یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ آپ کا دل، دماغ اور توجہ مکمل طور پر اس ذکر کی طرف متوجہ ہو۔ یاد رکھیے
دیکھیے وظیفہ پڑھتے وقت جلدی نہ کیجیے، الفاظ کو محبت سے ادا کیجیے، سکون کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، ادھر ادھر مت دیکھیے، غیر ضروری باتوں میں مشغول مت ہوئیے۔ جتنا آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اتنا ہی آپ کا دل میں خشوع اور یقین پیدا ہوگا۔ اس وقت آپ نے تمام غم، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام حاجتیں اور اپنی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ دل میں یقین رکھیں کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، میری حالت سے واقف ہے اور میری خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے۔ جب آپ اخلاص اور یقین کے ساتھ 11 مرتبہ یا مسبح الاسباح پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر اور آخری نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، جو قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر مگر عظیم صورت کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ مبارک صورت ہے سورہ کوثر۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن پاک کے سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں، شکر گزاری اور عبادت کا ایسا پیغام موجود ہے جو بندے کے دل کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی شخص محبت، ادب اور یقین کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی روح تازگی محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی کی مشکلات سے پریشان ہیں، اگر رزق کے معاملات میں آسانی چاہتے ہیں، اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہیں، تو آج اس مبارک دن سورہ کوثر کو پوری توجہ، عاجزی اور محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ قرآن پاک کی ہر آیت خیر و برکت کا سرچشمہ ہے، اور جو بندہ اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ لیکن یاد رکھیے، صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، اپنی حاجات اپنے رب کے سپرد کر دیں، اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کر دیں اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھیں، کیا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر مرتبہ پوری توجہ، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جلدی جلدی نہ پڑھیے، بلکہ ہر آیت کو سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے تلاوت کیجیے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر کو مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف دعا کی قبولیت کے بہترین اسباب میں سے ایک ہے اور دعا کو زینت عطا کرتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیے یا اگر چاہیے تو سجدے میں جا کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے، اپنے دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیجیے اور اپنے تمام جائز مقاصد، حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیجیے۔ آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں: اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ، میرے لفظوں سے درگزر فرما، میرے حال پر رحم فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میری جائز حاجات پوری فرما اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کیجیے، اپنے رب سے ایسے بات کیجیے جیسے ایک محتاج اپنے قریب رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی پریشانیاں اور اپنے آنسوؤں کے حوالے کر دیجیے، کیونکہ وہ دلوں کے راز جاننے والا اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔